اس میں مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، اب تم نے اللہ سے عہد کر لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم نے اللہ سے عہد کیا، اب اللہ سے اپنا عہد نبھاؤ، اپنے عہد کو پورا کرو، اور اپنے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد تم توڑ مت ڈالو، نقض عہد مت کرو، اور تم اللہ کو بھی گواہ بناتے ہو۔ مراد ہے کہ تم آپس میں جو معاہدے کرتے ہو ایک دوسرے سے، ان کا بھی تم پورا پورا خیال کرو۔ آگے بھی یہی بات بیان فرمائی کہ دیکھو اس عورت کی طرح مت ہو جانا کہ جس نے اتنی محنت سے سوت کاتا، دھاگے کو مضبوط کیا، جب فائدہ اٹھانے کا وقت آیا تو اس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اچھا، ٹکڑے ٹکڑے بھی کرنا آپ دیکھیں، ایک دھاگا ہے جو کہ سیدھا چل رہا ہے، دیکھنے میں وہ ایک ہے، جب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ بہت سارا ہو گیا، حقیقت میں کیا ہوا؟ نقصان ہوا۔ اس ایک دھاگے کی ویلیو زیادہ تھی، جو اتنے سارے دھاگے چھوٹے 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 ٹکڑے بن گئے، تعداد دیکھنے میں بہت سی ہے لیکن قیمت کچھ بھی نہیں، ویلیو کم ہو گئی۔ تو اسی طرح بعض دفعہ انسان دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی اپنا عہد، اپنا وعدہ توڑتا ہے تو فوری طور پہ تو محسوس ہوتا ہے جیسے کہ فائدہ ہو گیا، برکت ہو گئی، لیکن ان دا لانگ رن نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں جب مسلمانوں سے اگر ہم خطاب اس کو سمجھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ جب کسی جماعت سے کوئی معاہدہ ہو جائے تو اس کو دنیا کے فائدوں کی خاطر مت توڑو، بلکہ اس کو نبھاؤ، دھوکہ اور فریب نہ دو۔ یہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو دھوکہ دینے کی خاطر قسم کھا رہے ہو۔ دو طرح سے قسمیں کھائی جاتی ہیں، ایک تو قسم کھائی پورے خلوص کے ساتھ کھائی، اس کے بعد اس کو توڑ دیا، یہ خود بہت بری بات ہے، گناہ ہے، یہ تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک اور اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جب قسم کھائی جا رہی ہو اس وقت بھی نیت یہ ہو کہ ہم جھوٹی قسم ہی کھا رہے ہیں، اگلے کو دھوکہ دینے کے لیے، اس سے مال بٹورنے کے لیے، یا اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اس کو بیوقوف بنانے کے لیے ہم قسم کھا رہے ہیں۔ تو قسم کھاتے وقت ارادہ ہی دھوکہ دینے کا ہو، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا۔ چال بازی کے طور پہ دھوکہ دینے کے لیے قسم کھا لینا مسلمانوں کو منع کیا گیا، یہ کام مت کرو۔ یعنی کہ جب معاہدہ کیا تو معاہدہ کیا ہی اس نیت سے کہ اگلے کو ہم ایکسپلائٹ کریں گے، اس کی کمزوریوں سے، اس کی مجبوریوں سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور جب ہمیں سوٹ کرے گا ہم معاہدہ توڑ دیں گے۔ تو منع کیا گیا کہ تم یہ کام مت کرو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح قسم کھا لینا کوئی بڑی بات سمجھی ہی نہیں جاتی۔ جو بزنس کرتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں، سیمپل کچھ اور دکھایا، دیا کچھ اور، معاہدہ کسی اور چیز کا کیا، اور جب دینے کا وقت آیا کوئی اور چیز دے دی۔ اگر سامنے والی پارٹی خلاف ورزی کرتی ہے معاہدے کی، یا انسان کو معاہدہ ختم کرنا ہے تو معاہدہ ختم کرنے پر پابندی نہیں ہے، آپ معاہدہ ختم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فَانبِضْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، آپ معاہدہ ان کے سامنے ڈال دیجئے، کہہ دیجئے اب ہمارا تمہارا کوئی پیکٹ نہیں ہے، ختم۔ تو معاہدہ ختم کر دینا اور چیز ہے، لیکن معاہدہ کر کے اور اس کی خلاف ورزی کرتے رہنا، یہ تو کسی مومن کی، کسی مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اور اس طرح دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے یا دوسروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے معاہدے کرنا یا قسمیں کھانا، اس کو آج کل ڈپلومیسی کا نام دے دیا گیا۔ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، اسلام منع کرتا ہے یہ کام نہ کرو۔ اور تم یہ نہ دیکھو کہ کہیں اور تم کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو تم نے ایک کمزور جماعت سے پہلے معاہدہ کیا، پھر ایک اور مضبوط پارٹی آ گئی، تم نے کمزور جماعت کو چھوڑ دیا، مضبوط جماعت کو تم نے پکڑ لیا۔ یعنی اس طرح سے تم آگے پیچھے اپنے معاہدوں کا کھیل تماشا نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ تو آزما رہا ہے دراصل تم کو، اور اللہ تو واضح کر دے گا قیامت کے دن کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ پھر جو بات یہاں پر کی جا رہی ہے آگے، یہی بات کی گئی ہے کہ تم اگر دھوکہ دینے کے لیے وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، مت تم قسمیں کھاؤ دھوکہ دینے کے غرض سے
فتزل قدم بعد ثبوتها، تو کیا ہوگا، ایک قدم مضبوط ہونے کے بعد پھر وہ ڈگمگا جائے گا۔ مراد ہے کہ جب مسلمان اس طرح جھوٹ کا اور وعدہ خلافی کا مظاہرہ کریں گے تو ایک شخص جو کہ اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہوگا، مسلمانوں کے بددیانتی وعدہ خلافی دیکھ کر ہو سکتا ہے دور ہٹ جائے۔ کوئی شخص اسلام کی سچائی کا قائل ہونے کے بعد صرف تمہاری بددیانتی کی وجہ سے مسلمان نہ ہونا چاہے اور وہ کہے کہ ایسے مسلمانوں سے تو غیر مسلم بہتر ہیں، کم از کم وعدہ تو پورا کرتے ہیں، کم از کم دھوکہ تو نہیں دیتے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان وعدہ خلافی میں ہی مشہور ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کا لوگوں نے مذاق بنا لیا، کہتے ہیں جب مسلمان کہے انشاءاللہ تعالی اس کا مطلب ہے انشاءاللہ ٹال دیا۔ اس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ کبھی بات پوری نہیں کرتے۔ اور واقعی اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں تو ہم کو 100% اس کا مظاہرہ نظر آتا ہے، ہر لیول پر نظر آتا ہے۔ ان پڑھ بھی کرتے ہیں، پڑھے لکھے بھی کرتے ہیں، جو سیکولر مائنڈڈ ہیں، جن کا مزاج دینی نہیں ہے وہ بھی کرتے ہیں، جن کا مزاج دینی ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ وعدہ کر کے ہم نے نبھانا جانا ہی نہیں۔ اگر شادی پہ وقت لکھا ہے 10 بجے کا اور آپ 10 بجے اگر پہنچ گئیں تو شاید آپ کو وہاں بہرے ہی استقبال کے لیے ملیں، گھر والے بھی نہیں ملیں گے۔ اگر کوئی آپ کو درس کے لیے بلاتا ہے تو شاید ہی کبھی درس وقت پر شروع ہو جائے، اگر کسی اور چیز کے لیے بلایا جائے تو شاید ہی وقت پر پہنچا جائے۔ جب تک کہ کڑی کڑی سزائیں نہ رکھ دی جائیں لوگ وقت کی پابندیاں نہیں کرتے۔ اگر آج ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں اور اگر اسکول والوں کی طرف سے ہمیں یہ اندیشہ خطرہ نہ ہو کہ ہمارے بچے کو واپس بھیج دیا جائے گا یا نمبر اس کے کٹ جائیں گے یا ڈیٹینشن مل جائے گی، شاید ہم بھی اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجیں وقت پر، جب جی چاہے گا ہم بھیجیں گے۔ تو یہ تو دیکھیں شان نہیں ہے نا کہ سزا کے ڈر سے اور سختی کے ڈر سے انسان عہد کی پابندی کرے، اور جہاں سختی نہ ہو، جہاں سزا ملنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو، وہاں وہ اپنی مرضی کرے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب کوئی شخص عہد کو توڑتا ہے، وعدے کی پابندی نہیں کرتا، وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ جسٹیفائی کیسے کرتا ہے اس چیز کو؟ کرتا تو ہے نا، تبھی تو گلٹ نہیں آتی، خیال بھی نہیں آتا کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے گناہ کیا، اس لیے کہ گناہ اور ثواب کو تو ہم نے سوچ لیا ہے صرف نماز اور روزے کے ساتھ بس، کہ نماز ہم نے پڑھ لی ہے، روزے ہم نے رکھ لیے، زکوٰۃ ہم نے دے دی، عمرہ ہم نے کر لیا، تو ثواب اور عذاب کا معاملہ تو ختم، گناہ ثواب کا معاملہ تو یہیں تک ہے۔ اور وعدہ کر کے جب ہم پورا نہیں کرتے تو ہمارا تو ضمیر ملامت بھی نہیں کرتا کہ تم نے برا کیا۔ تو ہمارے یہاں کیا رویہ ہوتا ہے مجھے بتائیے؟ اگر کسی سے وعدے کی پابندی کروائی جائے کہ دیکھیں آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے، اب آپ کو پورا کرنا ہے، ریاکشن کیا آتا ہے؟ ایک تو یہ بتائیے۔ دوسرے، جب وعدہ کر کے پوری طرح کمٹ نہیں کرتے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ کوئی آپ میں سے بتائے گا؟ پہلے سوچ بتائیے، کیا سوچ کر وعدہ پورا نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہم اس وعدے کو پورا کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا، مجبوریاں کیا ہوتی ہیں؟ گھر والوں نے نہیں کرنے دیا، ٹریفک تھا، سڑک بند تھی، بچے چھوٹے ہیں، اور ظاہر ہے میاں تو بڑے ہوتے ہی نہیں، سب سے چھوٹے تو میاں ہی رہتے ہیں نا۔ اچھا، پھر اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب ایک طرف سے مسلسل وعدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے مسلسل وعدہ پورا کرنے پر اصرار کیا جا رہا ہے، تو ابھی کیا ہوگا؟ کلیش ہوگا نا، کلیش تو ہوگا۔ آخر کوئی کب تک ایکسکیوزز بنائے گا، کوئی کب تک ایڈمٹ کرے گا اور کب تک اپنی مجبوری پیش کرے گا؟ مجبوری 1 دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ ہوتی ہے، 3 دفعہ ہوتی ہے، 30 دفعہ تو نہیں ہوتی، 40 دفعہ تو نہیں ہوتی۔ جب 30-40 دفعہ ایک معاملہ ہوتا چلا جائے گا تو آخر جو مجبوری پیش کر رہا ہے وہ بھی تو سوچے گا۔ یہاں بھی اصلاح کا دروازہ کم ہی کھلتا ہے۔ اب یہاں سے جو تبدیلی آتی ہے وہ یہ کہ جو وعدہ وفا کرنے پر زور دے رہا ہوتا ہے وہ برا لگنے لگتا ہے۔ اپنی اصلاح کر لی الحمدللہ، اگر نہیں کی تو جو اسٹریس کرتا ہے، جو زور دے رہا ہے کہ آپ وعدہ پورا کیجئے، وہ برا لگنے لگتا ہے۔ جیسے اب بچہ ہے، اب اس کو روز دیر سے اسکول چھوڑتے ہیں، اسکول والے روز گھر واپس بھیج دیتے ہیں اس کو۔ اب کہتے ہیں عجیب اسکول والے خیال ہی نہیں کرتے، احساس ہی نہیں ہے نا پیرنٹس کا ان کو
کہ پیرنٹس کو کتنی مشکل ہوتی ہے. ہمارے 3 بچے ہیں, 3 الگ سکولز میں جاتے ہیں, ہم کیسے تینوں کو وقت پر چھوڑیں؟ یہ تو آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب آپ بچے کو داخلہ دلا رہی تھیں. آپ کے سوچنے کا کام تھا. اگر آپ وقت پہ نہیں پہنچا سکتی تھیں اس کو تو آپ اس کو داخل نہ کراتی. ہم یہ کر لیتے ہیں, پھر سوچتے ہیں کہ اصول جو ہیں میرے حساب سے تبدیل کر دیے جائیں گے, تو ہم رولز کو بینڈ کرنے پر تل جاتے ہیں. کنسیشن دو, مجھ کو دو, بیکاز آئی ایم اسپیشل. رولز کو بدلو اس لیے کہ میرے لیے کنوینئنٹ نہیں ہے. یہ ہے ہمارا حال. یہ ہر لیول پر آپ دیکھ لیجئے, ہر لیول پہ ہمارا یہ حال ہے. ہم کہتے ہیں کہ میرے حساب سے قوانین کے اندر رد و بدل ہونا چاہیے. کیوں؟ بیکاز اٹ ڈز ناٹ سوٹ می. تو آج ہم جو ہے نا, ہم ٹوٹلی سیلف سینٹرڈ ہیں. اور جب انسان سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے, خود غرض ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ قانون کو, اصول کو توڑنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا, بلکہ اس کو غصہ اگلے پر آتا ہے. اب ریزنٹمنٹ کا رخ جو ہے اگلے کی طرف ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہم سے اصرار کرتے ہیں کہ تم عہد پورا کرو. کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں سمجھتے, کنسیشن نہیں دیتے ہم کو. تو اگر اس طرح سب کو وعدے توڑنے کی اجازت دے دی جائے تو مجھے بتائیں کوئی نظام چل سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا, معمولی سے معمولی یا بڑے سے بڑا. جو بھی کامیاب اقوام ہیں دنیا میں اس وقت, بہت بڑی وجہ وعدے کی پابندی ہے ان کے ہاں. وہ وعدہ کرتے ہیں تو نبھاتے ہیں, کمٹ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں, تبھی وہ کامیاب ہیں. دنیاوی طور پہ تو کامیاب ہیں. اگر دین کو بھی ہم نافذ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا ہمارا دل چاہتا ہے کہ دین نافذ ہو, سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر ڈسپلن کو نافذ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے ہمارا. اگر ہم ہر وقت اپنی مجبوریاں دیکھتے رہیں گے, ہم ہر وقت اپنی ہی نبضیں دیکھتے رہیں گے, ہم ہر وقت اپنا ہی کنوینئنس, اپنی ہی آسانی اور سہولت اور یہ سب کچھ دیکھتے رہیں گے, تو ہم کسی نظام کے اندر جڑ ہی نہیں سکتے. تو ہمیں صرف وہ نظام اچھا لگے گا جو بالکل ڈھیلا ڈھالا ہو, کوئی پابندی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, واک ان واک آؤٹ, جب مرضی آؤ جب مرضی جاؤ. اور پھر خاص طور پہ دین کے معاملے میں جب ہم وعدے نہیں نبھاتے, اس میں ایک اور بھی فیکٹر شامل ہو جاتا ہے. وہ فیکٹر یہ ہے خود پسندی کا. احساس یہ ہوتا ہے انسان کو اپنے بارے میں کہ ایٹ لیسٹ میں آ تو رہی ہوں. اچھا, اور اگلے پر غصہ کیا آتا ہے کہ یہ احسان نہیں مان رہے کہ میں آ رہی ہوں, ان کو نہیں پتا میں کتنی مشکل سے آ رہی ہوں. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہم کتنی مشکل سے آ رہے ہیں. کس کے لیے آ رہے ہیں؟ کس کے لیے آ رہے ہیں؟ پہلے یہ سوچا. جب آئے تھے تو اللہ کے لیے آئے تھے, لیکن اب کیا ہوا, وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تو بہت پیچھے رہ گیا. اور بعض دفعہ ہم اس فریم آف مائنڈ میں آ جاتے ہیں کہ دیکھیے ہم ایٹ لیسٹ آ تو رہے ہیں, احسان تو مانے ہمارا کہ ہم آ تو رہے ہیں, ایٹ لیسٹ میں آ تو رہی ہوں. سو واٹ اگر ہم لیٹ آئے یا نہ آئے, ایٹ لیسٹ آ تو گئے, باقی تو کوئی پڑھتا بھی نہیں. تو یاد رکھیں کہ من عمل صالحا فلنفسہ, جو اچھا عمل کرتا ہے اپنے لیے, ومن اساء فعلیہا, جو برا کرتا ہے اپنے لیے. جو ہدایت کی طلب میں آیا ہے ہدایت پائے گا, جو ہدایت کا طالب نہیں ہے اس پر کوئی رشک نہیں کھائے گا قیامت کے دن. کوئی اس کی مثال نہیں دے گا کہ دیکھو یہ بھی تو جہنم میں جا رہے ہیں, انہوں نے تو کبھی ہدایت کی طلب بھی نہ کی. کوئی رش نہیں کھائے گا ان کے اوپر کہ کاش ہم نے بھی ہدایت طلب نہ کی ہوتی دنیا میں, آج ہم بھی ان کے ساتھ آگ میں جا رہے ہوتے. تو جب انجام ان سے مختلف چاہیے تو عمل بھی ان سے مختلف کرنا ہوگا. اور جو انسان کو پسند نہیں آتا, انسان کبھی اس کی مثال نہیں دیتا. رول ماڈل وہ لوگ نہیں ہیں ہمارے لیے جو دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہ رہے, یا جو وعدے وفا نہیں کرتے. کیا ہم ان کو رول ماڈل بنائیں گے؟ کیا ان سے کمپیئر کریں گے اپنے آپ کو کہ دیکھیں اتنے لوگ تو پڑھ بھی نہیں رہے, ہم آ تو رہے ہیں. جو مشکل اٹھا رہا ہے اپنے لیے, جب ہم اپنی مشکلات کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں, ہم دوسرے کو ابلائج کر دیتے ہیں نا, ہم اس پر ایک طرح کا سائیکولوجیکل نفسیاتی دباؤ ڈالتے ہیں کہ دیکھیے ہم آ رہے ہیں, اگر آپ نے کنسیشن نہیں دیا ہم آنا چھوڑ دیں گے. یعنی آپ سوچ لیجئے کہ قیامت کے دن اللہ آپ کو پکڑے گا. ہم کہہ دیں گے اللہ ہم تو آنا چاہتے تھے, انہوں نے سختی اتنی کی ہم پڑھ ہی نہیں سکے. نہیں, اس طرح کام چل نہیں سکتا. اس طرح کیا ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین میں چونکہ مسلمانوں میں ابھی وعدہ وفا کرنے کی خو پیدا نہیں ہوئی نا, اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے, اور نہ ہم وعدے کو بائنڈنگ سمجھتے ہیں.
وعدہ کر لیا ہے. انگلش میں ہم کہتے ہیں نا یو ہیو ٹو بینڈ بیکورڈز ٹو فلفل یور آبلیگیشنز. آپ کو الٹا بھی کھڑا ہونا پڑے, آپ الٹا کھڑا ہوں آبلیگیشن پورا کرنے کے لیے, اس لیے کہ آپ نے کیا ہے وعدہ. چاہے کتنی بھی مشکل آپ کو اٹھانی پڑے, آپ کو وعدہ پورا کرنا ہے, آپ نے کیا ہے نا, اس لیے. اور اللہ نے بہت زیادہ آپ پر زور دیا ہے کہ آپ کو وعدہ پورا کرنا ہے. تو یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ ہمیں وعدہ پورا کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے لہٰذا ہم پورا نہیں کریں گے. مشکل ہو یا آسانی ہو, عسر ہو یا یسر ہو, طبیعت چاہے یا طبیعت نہ چاہے, وعدہ تو پورا کرنا ہے. اور اس کا اجر کس سے چاہیے؟ اللہ سے. کسی دوسرے کو پریشرائز کرنا یہ مناسب نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے. اس طرح تعلقات بگڑتے ہیں, تلخیاں آتی ہیں, بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں, اور ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار خرابیاں وعدہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. ہم وعدہ توڑتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کوئی ہم سے وعدہ توڑے. اگر ماسی نے کہہ دیا تھا کہ عید کے دن آؤں گی اور نہیں آئی, ہماری تو عید تباہ ہو جاتی ہے. جھنجھلا جھنجھلا کے ہم برتن دھو رہے ہوتے ہیں کہ کہا تھا نا آئے گی, دیکھا نہیں آئی. ہر گھنٹی پر ہمارے کان لگے ہوتے ہیں, شاید آ گئی, پتہ چلا جی نہیں, اور مہمان آئے ہیں اور ماسی تو نہیں آئی. ہمیں کتنا برا لگتا ہے نا. ہم نے چاہا تھا کہ اس نے وعدہ کیا تو پورا کرے. اور دیکھیے انسان کی فطرت ہے کہ جب ہم سے کوئی وعدہ کرتا ہے نا ہم یقین فوراً کر لیتے ہیں. نیچر ہے, اس لیے انسان کی نیچر کے اندر اچھائی ہے نا. ہم ہر وقت شک کا شکار نہیں رہتے کہ پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں, پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے کہ نہیں. ہم مان لیتے ہیں اکثر لوگوں کی بات, اور یہ ہونا چاہیے. انسان کی فطرت کی سلامتی کی دلیل ہے کہ وہ اگلے پر بھروسہ کرے. تو جب یہ وعدہ کر لیں تو پھر اس کو نبھائیں. آپ دیکھیں لوگ اپنی بیٹیاں دوسروں کے حوالے کرتے ہیں نکاح کے نام پر. معاہدہ ہی تو ہے, اور معاہدہ کیا ہے, انہوں نے زبان سے کہا ہے کہ ہم آپ کی بیٹی کا خیال کریں گے, تو ہم دے دیتے ہیں نا اپنی بیٹی دوسروں کو. تو زبان ہی ہے لیکن بہرحال یہ بائنڈنگ ہے معاہدہ. اگر معاہدہ کیا ہے تب آپ کو کرنا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر سے لے کر اور بڑے بڑے معاہدوں تک, ان سب چیزوں کے اندر وعدہ وفا کرنے کو پرائیورٹی, یہ ترجیح ہے. اس کے بعد میں دیکھوں گی کہ اب کیا کرنا ہے, مجھے کس طرح ان چیزوں کو, اپنی باقی مصروفیات کو, مشکلات کو, مجبوریوں کو مجھے کیسے ٹیکل کرنا ہے, یہ میرا کام ہے. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ ہر حال میں وعدہ ہی توڑنے کو پریفر کیا جائے اور کوئی بات ہی نہ سمجھا جائے, جیسے کہ اس عورت نے دھاگا توڑ دیا, کوئی بات ہی نہیں اس کے لیے, تو اچھا تو نہ کیا. پھر آپ دیکھیں دھاگے کی مثال بھی عجیب مثال ہے جو یہاں قرآن میں دی گئی ہے. جب وہ دھاگا بنتا ہے تبھی کپڑا بھی بنتا ہے نا, تبھی آگے کنسٹرکٹیو کام ہوتا ہے. سوت جب کاتا جاتا ہے, جب اس کو ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر دیا, اس دھاگے کو انکاثن جب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اس سے آگے کیا کنسٹرکٹیو کام ہوگا بتائیے؟ کچھ بھی تو نہیں ہو سکتا. کوئی آگے کپڑا نہیں بن سکتا, کوئی بہتر کام نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح جب وعدے کر کے ہم توڑتے ہیں فوری طور پہ تو ہمیں سہولت لگتی ہے, ہمیں آسانی لگتی ہے, لیکن ان دا لانگ رن چیز جو ہے یہ کنسٹرکٹیو نہیں ہوتی, اجتماعی طور پہ فائدہ مند نہیں ہوتی. بہت سارے دھاگے جب اس طرح بنے جاتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, پھر وہ بہت سارے دھاگے جمع ہوتے ہیں, تب وہ ویو کیے جاتے ہیں, تب کپڑا بنتا ہے, خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ہم میں سے ایک ایک فرد, ایک ایک شخص جب اپنا وعدہ نبھائے گا اور پھر سب اجتماعیت کے ساتھ جڑ جائیں گے, اجتماعیت جب پیدا ہوگی, پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنا خوبصورت فیبرک آف دا سوسائٹی بنے گا. ہم کہتے ہیں نا انگلش میں فیبرک آف دا سوسائٹی. تو فیبرک آف دا سوسائٹی آج ہمارے یہاں کیوں تار تار ہے, کیوں نہیں جڑتا؟ اس لیے کہ ہم جو ہیں وعدے نہیں پورے کرتے, کمٹمنٹس نہیں نبھاتے. تو ہم بجائے کمٹمنٹ کے جب کنسیشنز کے پیچھے چل پڑیں گے, ہم بجائے وعدہ وفا کرنے کے ہم وعدے سے نکل بھاگنے کی ترکیبیں سوچیں گے, تو پھر معاشرے کے اندر بدگمانیاں پیدا ہوں گی. اور وعدہ ٹوٹنے کا ایک لازمی سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتا ہے, ریسیڈیو جس کو کہہ لیجئے, جو اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے, وہ تعلقات کی خرابی. بدگمانیاں اور تعلقات کی خرابی اور مزاجوں کا بگڑنا یہ لازمی ہے, نیچرل ریئیکشن ہے جو کہ ساتھ پیدا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی چیز آپ دیکھیں کہ درزی نے آپ سے کہا تھا کہ باجی میں آپ کو پرسوں قمیض دوں گا, اور اس نے نہیں دی, غصہ آتا ہے, ریئیکشن آتا ہے نا انسان کے اندر. اور پھر یہ جو ریئیکشن اور جو غصہ پیدا ہوتا ہے, اس کا رپل ایفیکٹ پورے معاشرے میں جاتا ہے.
تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بدگمانی سے بچیں، غصے سے بچیں، تعلقات کے بگاڑنے سے بچیں، تو پھر وعدہ وفا کرنا انتہائی ضروری چیز ہے، ایفائے عہد۔ اللہ کے ساتھ بھی جو وعدہ کیا ہے اس کو بھی نبھاؤ، آپس میں جو تم کمٹمنٹس کرتے ہو، وعدے کرتے ہو، ان کو بھی نبھاؤ، اور غیر مسلموں سے اگر تم نے وعدے کیے ہیں، کوئی بزنس ڈیل کی ہے، تو ان کو دھوکے مت دو۔ اور دکاندار اگر دھوکہ دینے کو قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کپڑا جو ہے یہ جاپان ہی کا لیا ہے، اور لکھ کیا دیتے ہیں؟ میڈ ایز جاپان، میڈ ایز لکھ دیتے ہیں نا۔ اب جس کو خالی جاپانی پڑھنا آتا ہے، کو از کا یا میڈ ان یا ایز کا فرق نہیں پتا، دھوکہ دے دیا اس کو۔ تو یہ جو لکھا یہ بھی تو وعدہ تھا نا، میڈ ان جاپان اگر لکھا تو یہ وعدہ ہے، ان کا کمٹمنٹ ہے کہ یہ کپڑا جو ہے جاپان میں بنا ہے۔ اور ایز لکھ دیا یا اس طرح سے کر کے، چلو ایز میں جھوٹ تو کم از کم نہ آیا، انہوں نے کہا کہ جاپانی کپڑے جیسا ہم نے بنایا، لیکن عام لوگ تو دھوکہ کھاتے ہیں نا اس چیز سے۔ پھر تو دھوکہ دینے ہی کی نیت سے قسمیں کھانا، وہ تو پھر بہت ہی بڑا وبال ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ تمام باتیں اتنی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ یہاں بیان کی گئی ہیں، اور یہ بھی فرمائے کہ دیکھو اللہ کا عہد معمولی قیمت کے عوض بیچ مت ڈالو۔ یہ بھی تو سوچو کہ واٹ از ایٹ اسٹیک، وعدہ پورا کرو گے تو تمہارا ہی تو فائدہ ہے، تمہارا ہی تو بھلا ہے، یو اسٹینڈ ٹو گین، تم ہی پاؤ گے، نفع تمہیں ہی ملے گا۔ اللہ کی خاطر تم وعدہ نبھاؤ گے، اللہ تم کو اجر دے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا کی مشکلات تم اٹھاؤ، وہ مشکلات بھی اللہ کی نظر سے تو اوجھل نہیں ہیں۔ ان مشکلات کا چرچا کر کر کے، یا ان مشکلات کو بجائے کہ تم ترقی درجات کا سبب بناؤ، تم کیوں نیچے اترنے کا سبب بناتے ہو؟ تم فرار کا راستہ کیوں بناتے ہو مشکلات کو؟ زندگی میں مشکل آنا ایک عمل ہے جو ہوتا ہے، مشکلات آتی ہیں زندگی میں۔ جب زندگی میں مشکل آئے، آپ یوں سمجھ لیجئے یا تو یہ سیڑھی ہے جو آپ کو اوپر لے جائے گی اعلیٰ درجوں کی طرف، یا یہ سیڑھی ہے جو آپ کو لے جائے گی نیچے نفاق کے گڑھوں کی طرف۔ ہر مشکل یہی دو راستے کھولتی ہے۔ مشکل پر عبور حاصل کر لیا، قابو پا لیا، اور اللہ کا عہد نہ توڑا، نبھائے گئے اس کو، یہ مشکلات ترقی درجات کا سبب بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور مشکل کوئی آئی اور پہلا خیال یہ آیا کہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں، چلو چھوڑو رہنے دو، اس کا کیا ہے، اب کیا ہوگا کہ یہ نفاق کے گڑھوں کی طرف لے جائے گی انسان کو، نیچے سے نیچے فرار ہی فرار سوچے گا انسان۔ اچھا، فرار میں آسانی ہے نا، تو جب انسان مشکل کے نام پر فرار اختیار کرتا ہے اس کو مزہ بہت آتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کا ذہن بدلتا ہے، اب وہ مشکل کے انتظار میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی پرابلم آئے اور میں فرار حاصل کروں۔ اب جابز ہیں جیسے، اس کی مثال بھی تفاسیر میں دی گئی ہے۔ اللہ کا عہد بیچنے سے انہوں نے مراد یہ بھی لی ہے کہ کوئی سرکاری ملازم ہے، اب وہ حکومت سے تنخواہ پاتا ہے، یہ اس کا عہد ہے کہ اللہ سے اس نے عہد کیا ہے کہ اللہ اس تنخواہ کے بدلے میں کام کروں گا، اور اب اس تنخواہ کے بدلے وہ کام نہیں کرتا اگر، تو اس نے اللہ سے وعدہ خلافی کی۔ تو جس کو فرار کی عادت ہو جاتی ہے، اب وہ بہانہ کر کے اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا، اپنا کمٹمنٹ نہیں نبھاتا، تو پھر انسان کو مشکلات اچھی لگنے لگتی ہے، منتظر رہتا ہے انسان، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایز ملتی ہے، سہولت ملتی ہے، نہیں جانا چاہتا، وہ کام نہیں کرنا چاہتا، تو وہ کہتا ہے بھی میں کیا کروں، مشکل آ گئی۔ اسی طرح اللہ کا عہد بیچنے سے مراد رشوت بھی لی گئی ہے، کہ ایک کام ہے جو کہ کرنا ہی کرنا ہے، ایک شخص ملازم ہے کہیں، اس کا کام ہے فائل آگے بھیجنا، اسی کام کی وہ تنخواہ لے رہا ہے، جو کام اس کو کرنا ہی کرنا ہے، جس کی تنخواہ وہ لے رہا ہے، وہ کام نہیں کرتا، اور وہ کسی سے کہتا ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے دو تب میں یہ فائل آگے کروں گا، تو یہ رشوت ہے، اس نے دراصل اللہ کا عہد بیچ دیا۔ یا وہ شخص ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام نہیں ہونے دے گا، ایک چوکیدار ہے گیٹ پر بیٹھا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے انسان کو اندر داخل نہیں ہونے دے گا، اور وہ کچھ پیسے لے کر اس شخص کو اندر داخل ہونے دیتا ہے، تو رشوت لی اس نے۔ تو اس رشوت کا بھی یہاں پر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس سے بھی اللہ کا عہد ایک طرح سے اس نے بیچ دیا اگر اس نے رشوت لے لی۔ یا علماء دین کی بات بھی آتی ہے
کہ وہ پیسہ لینے کی خاطر دین میں ہیر پھیر کر دیں تاکہ کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے۔ اور جہاں تک رشوت کا تعلق ہے، وہ تو حدیث میں آتا ہی ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں آگ میں ہوں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان آیات کے اندر کور کی گئی ہیں، بہت سوچنے والی یہ آیات ہیں، اور خاص طور پہ ذاتی طور پہ ہمیں دوسروں کا عہد توڑنا تو بہت برا لگتا ہے نا۔ ہم صرف اور صرف اپنے اوپر غور کریں اور سوچیں کہ میں نے کون سا عہد توڑا اور کب توڑا اور کیوں توڑا، اور کیا اس کو روٹین بنا لیا گیا ہے۔ ایک بات پوری نہیں کرنا، مثال کے طور پہ وقت پہ نہ پہنچنا تو روٹین ہے نا ہمارے ہاں، چاہے شادی کا معاملہ ہو، بیاہ کا معاملہ ہو، خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، کوئی معاملہ ہو، بعض دفعہ میزبان ہی وقت پر نہیں پہنچے ہوئے ہوتے، جنہوں نے وقت دیا ہوتا ہے وہی وہاں پر نہیں ہوتے، اور مہمان بھی پھر نہیں آتے۔ تو قومی مزاج ہمارا بن گیا ہے نا وقت کو ضائع کرنا۔ تو اگر ہم ذرا سا خالی اپنی ذات کے بارے میں سوچیں کہ میں کس طرح سے عہد کو توڑتی ہوں یا توڑ رہی ہوں، اور کیا ریزنز ہیں، اور قابو کیسے پایا جا سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری بہت بہتری ہوگی۔ انڈیویجول سے، فرد ہی سے تو بہتری شروع ہوتی ہے، اور پھر یہی چیز آگے دوسروں میں انکلکیٹ کرتا ہے انسان، دوسروں کے اندر اس کو ڈالنے کی، اپنی اولاد میں یا جو بھی ماتحت ہیں اس کے یا ارد گرد رشتہ دار، دوست، احباب ہیں، ان میں اس چیز کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو الحمدللہ چیز آخر فروغ پا ہی جاتی ہے نا۔ جو دوسری قومیں ہیں جو اپنے عہد نبھا رہی ہیں، وہ ہمیں جیسی تو انسان ہیں، سپر ہیومنز تو نہیں ہیں، وہ مافوق الفطرت ہستیاں تو نہیں ہیں۔ جب وہ نبھا سکتے ہیں وقت کی پابندی کو، اپنے عہد کو، تو آخر ہم کیوں نہیں نبھا سکتے؟ تو معاشرے کا یہ ٹرینڈ ہے نا، اس مزاج کو ہمیں بدلنے کی اور تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ ہمیں احساس ہو جائے، ہمیں شعور ہو جائے، ہم اپنے وعدوں کی پابندیاں کرنے لگ جائیں، تبھی ہم ٹھک کر دوسروں کو بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ ہم خود بھی کہتے ہوئے گھبراتے اور شرماتے ہیں دوسروں کو کہ ہم ان سے کیسے کہیں، ہم تو خود ہی نہیں کر رہے۔ آیت نمبر 96 فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ سے کمٹمنٹ نبھاؤ، اللہ سے وعدے نبھاؤ۔ اگر اس ڈر کی وجہ سے تم وعدہ خلافی کرتے ہو کہ تمہارے پاس جو کچھ دنیا میں ہے اس میں کمی آ جائے گی یا وہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا، تو وہ تو جانا ہی جانا ہے، آج نہیں تو کل۔ جب موت آئے گی تو سب کا سب تو یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور تم ہی چلے جاؤ گے۔ اور اگر موت سے پہلے بھی اللہ نے چاہا، ہو سکتا ہے کمی آ جائے ان چیزوں کے اندر یا چیزیں ختم ہو جائیں۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے، پیسہ دولت کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ پیسہ ہے لیکن اگر صحت نہیں ہے تو پیسہ استعمال نہیں کر سکتا انسان، یا صلاحیتیں کم ہونے لگتی ہیں عمر کے ساتھ ساتھ، بڑھاپا آنے لگتا ہے، نہ کھانے کی اتنی اشتہا رہتی ہے انسان کو، نہ پہننے اوڑھنے میں وہ مزہ رہتا ہے، نہ جسم کے اندر وہ توانائی رہتی ہے کہ پیسے کو خوب استعمال کر لے۔ تو دنیا ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ روزمرہ کے حالات، روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، خوشیاں آتی ہیں زندگی میں، لیکن خوشی کی جو کیفیت پہلی دفعہ میں ہوتی ہے وہ پھر مسلسل تو برقرار نہیں رہتی۔ جو نعمتیں بھی ملتی ہیں انسان کو وہ بھی تو ختم ہو جاتی ہیں نا۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا یا ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقت ہے کہ ہر نعمت انسان کو تھوڑی ہی دیر کے لیے خوشی دیتی ہے، اس کے بعد وہ خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے اس میں سے۔ اسی طرح جو غم ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، مسلسل نہیں رہتی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم کسی بھی اینگل سے اس چیز کو دیکھیں، چاہے روپیہ پیسے کے اینگل سے دیکھیں یا خوشی اور غم کے اینگل سے دیکھیں یا کسی بھی اور نظریے سے اس چیز کو دیکھا جائے، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ واقعی جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو ہی جاتا ہے، لیکن وما عند اللہ باقٍ، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اگر نعمتوں کی ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ،
آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. خالدین فیہا ابدا، جنت کی شان بتائی ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ابد تک. جنت کی نعمتیں عارضی نہیں ہیں، ٹیمپرری نہیں ہیں. وہاں کی خوشیاں دائمی ہیں، پرماننٹ ہیں. وہاں کی جوانی، وہاں کی زندگی، وہاں کی صحت، وہاں کی دولت اور رونق اور خوشیاں اور راحت اور نعمتیں، ہر چیز دائمی ہیں، پرماننٹ ہیں، خلد کی چیزیں ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور اسی طرح وہاں کے رنج، وہاں کے غم، جہنم کے عذاب، وہاں کی تکلیفیں وہ بھی دائمی ہیں. دنیا کے رنج، دنیا کے غم تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جہنم میں جو چلے گئے، اور خاص طور پہ جن کے بارے میں فرما دیا گیا کہ خالدین فیہا ابدا، کہ وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، تو وہ تو رنج، وہ غم تو ختم بھی نہیں ہوگا. تو اس سے ڈرے انسان جو اللہ کے پاس ہے، اور اس چیز کی تمنا کرے جو اللہ کے پاس ہے. دنیا کے غموں سے گھبرا کر اللہ کی نافرمانی نہ شروع کر دے. ان عارضی غموں سے نجات پاتے پاتے کہیں اپنے آپ کو ہمیشہ کے دکھ، ہمیشہ کی تکلیفوں کا مستحق نہ بنا لے انسان، اور دنیا کی عارضی نعمتوں کے اندر گم ہو کر کہیں اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں سے محروم نہ کر لے انسان. کتنا اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے اس کا کہ تھوڑی دیر کی مشکل ڈالتا ہے وہ دنیا میں ہمارے اوپر، تاکہ ہم ہمیشہ کی راحت پالیں. وہ بہتر نہیں ہے؟ وہ بہت بہتر ہے کہ تھوڑی دیر کی مشکل اٹھا کے انسان ہمیشہ کی راحت پائے. اور بہت بہتر ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کے عہد کو ہر حال میں نبھائے، دنیا کی تکلیفوں کہ دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے ان کو توڑے نہ. آگے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. یہ بات فرما دی کہ دیکھو صبر کی ضرورت تو پڑے گی، صبر کے بغیر کوئی نیکی کا کام نہیں ہو سکتا. ہر نیکی دراصل صبر کی وجہ سے عمل میں آتی ہے. ہر نیکی صبر کی وجہ سے عمل میں آتی ہے. اگر انسان میں صبر کی صفت نہیں ہے وہ نیکی کر نہیں سکتا، صالح عمل کر نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ فرمایا کہ جو صبر کریں گے ہم ضرور ان کو ان کا اجر دیں گے. اور کیسا اجر؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین اجر دیں گے، بہترین سٹینڈرڈ کا جو انہوں نے عمل کیے تھے، اس سٹینڈرڈ کا اجر ان کو دیں گے کہ جس سٹینڈرڈ کا ان کا بہترین عمل تھا. یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے جو صبر کرنے والوں کو دی جا رہی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر ملے گا تو اعمال کا ایوریج نہیں نکالا جائے گا، اچھے برے ملے جلے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے. ایسے نمازیں ہیں مثال کے طور پہ، ہماری نمازیں بعض جو ہیں وہ بہت معمولی ہوتی ہیں، بعض خراب ہوتی ہیں، بعض اچھی ہوتی ہیں، بعض بہت اچھی ہوتی ہیں. تو صبر کرنے والوں کا خاص اجر قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جو ان کی بہترین نماز ہوگی اس لیول پر باقی تمام نمازوں کو لے آیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور پھر ان نمازوں کا اجر دیا جائے گا. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، احسن ترین چیز ان کی لی جائے گی، اس کے جو عمل وہ کرتے تھے، اور اس کے حساب سے ان کو اجر دیا جائے گا. کیا فیلنگ آئی یہ اجر سن کر؟ بہت خوبصورت ہے نا؟ لیکن اس میں پرابلم نظر آیا آپ کو صبر کا؟ صبر کب پڑتا ہے انسان پہ؟ جب خوش ہوتے ہیں، جب مشکل آتی ہے نا. جی ہاں، تو جب اجر ہے تو صبر میں اور اجر میں پہ جو چیز ہے، ہم صبر کا کنسیپٹ سنتے ہیں، ہم کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے، بڑا گلیمرس صبر، ہم کہتے ہیں ہاں بہت اچھی چیز ہے، ضرور کرنا چاہیے. اور جب اجر کا پتہ چلتا ہے ہم کہتے ہیں اب تو ضرور ہی صبر کرنا چاہیے. ہم ایک شرط پہ صبر کرنے کو تیار ہیں، جب مشکل کوئی نہ ہے. ہمیں وہ صبر بھی بڑا اچھا لگا، اجر بھی بڑا اچھا لگا، لیکن بیچ کا عمل ہمیں نہیں اچھا لگتا. ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے ہوتا، صبر ہی تو نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ بغیر صبر کے ہمیں صبر مل جائے اور صبر کا اجر مل جائے. یہ نہیں ہو سکتا نا.
تو جب مشکلات آئیں تو اس آیت کو یاد کر لیا کیجئے کہ دیکھیے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے صبر کرنے کا. مشکلات کیا ہیں؟ وہ کموڈٹی ہیں جن کے بدلے صبر کمایا جاتا ہے نا. جب کموڈٹی ہی نہیں آئے گی تو صبر کیسے حاصل ہوگا؟ مشکل کے بدلے ہی تو اجر ہے، اور مشکل ہی پر تو صبر کیا جاتا ہے. مشکل آئی، سارا بھول گئے، کوئی صبر نہ کیا، بے صبرے ہو گئے، ہولا گئے، ایک دم بولا گئے. اس چیز پر بھی ہمیں تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس پر کیا میں رسپونڈ کرتی ہوں یا ریئیکٹ؟ ایک دم میرا ریئیکشن آتا ہے، رد عمل، یا میں ذرا سا ٹھہر کر سوچتی ہوں اس کے بارے میں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. مشکل آتے ہی اگر ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں، ایک ایک کو بتانا شروع کر دیں، بہت زیادہ اپنی مشکل کو ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو ہم کو صبر نہیں آئے گا. مشکل آئی، دعا یہ کریں کہ پہلے ہم خاموش ہو جائیں اور ہم کہیں کہ اللہ میں صبر کرتی ہوں تیری خاطر، میں تجھ سے اجر چاہیے. تبھی کہا گیا ہے کہ کوئی مشکل آئے تو انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من بث لم یصبر، جس نے بات کو بہت پھیلایا اس نے صبر نہیں کیا. اور یہ سب سے مشکل ہے. صبر کیا ہے؟ عند صدمۃ الاولی، صدمہ پڑھتے ہی صبر کرنا، اس وقت خاموش ہو جانا. اور یہ چیز کیسے آئے گی؟ پریکٹس کرنے سے، ارادہ کرنے سے. ہم پہلے سے سوچیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے آئندہ کوئی مجھ پر مشکل پڑتی ہے، میں بالکل خاموش رہوں گی، میں کسی سے ڈسکس نہیں کروں گی. اس کے بعد پھر انسان کے پاس ٹائم آتا ہے، وقت مل جاتا ہے نا کہ اب ہم کس طرح اس کو ڈیل کریں. ایک دفعہ آپ نے اپنی مشکل کو ڈسکس کر لیا، وہ مشکل آپ کے ہاتھ سے چلی گئی، پھیل گئی نا، اب آپ سمیٹ نہیں سکتی اس کو. جب تک آپ نے اپنی مشکل کو کسی سے ڈسکس نہیں کیا وہ آپ کے قبضے میں ہے، آپ کا کنٹرول ہے اس کے اوپر. اور اب آپ سوچیں کہ یہ مشکل پڑی ہے، اب کہاں انویسٹ کروں میں؟ اللہ سے مجھے اجر چاہیے نا میکسیمم. ابھی میرے پاس ٹائم ہے، اپرچونٹی مجھ کو ملی ہے، یہاں پر مجھ پر مشکل پڑی ہے، اب صبر کا موقع میرے پاس ہے، اب مجھے میکسیمم اس سے اپنا فائدہ حاصل کرنا ہے. تو انسان جب سوچ سمجھ کر اپنی مشکل کے بارے میں غور و فکر کر کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ ٹھہراؤ کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. طبیعت میں اس کے بولاہٹ نہیں آتی، گھبراہٹ سے انسان بچ جاتا ہے. ہلوع کا لفظ جو آیا ہے قرآن کے اندر، انگزائٹی سے بچتا ہے انسان، پریشان ہو جانے سے، ایک دم گھبرا جانے سے، پینک سے بچ جاتا ہے صبر کی وجہ سے. تو صبر انسان کو کتنی ہی نفسیاتی اور ذہنی پریشانیوں سے بھی بچانے والی چیز ہے. تو مشکلات تو یقیناً صبر کے لیے ضروری ہیں، خوشیوں پر بھی صبر ضروری ہے. خوشی آئے تو انسان آپے سے باہر نہ ہو، تھامے اپنے آپ کو اور اپنی خوشی کو انہی حدود کے اندر منائے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں. ان حدود سے، ان لمٹ سے کراس نہ ہو. تو صبر عن الابتلاء تو ہے ہی، آزمائشوں پہ صبر. اور صبر عن المعصیہ بھی ہے کہ معصیت کا موقع ہے، گناہ کر سکتے ہیں لیکن نہ کریں، یہ بھی صبر ہے. اور صبر عن الاطاعہ، اطاعت پر جمے رہنا بھی صبر ہے. 5 وقت دن میں نماز کا وقت آتا ہے، جمے رہنا ان نماز کے اوقات پر، 5 وقت پابندی اوقات کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا، یہ بھی صبر ہے، اس کا بھی اجر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ صبر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں مشکلات ہی آئیں. مشکلات تو ایک ایسپیکٹ ہیں صبر حاصل کرنے کا، صبر پر اجر حاصل کرنے کا. خوشیوں پر بھی صبر ضروری ہے اور اطاعت پر بھی صبر ضروری ہے. آگے فرمایا آیت 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ ہو مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. پھر آپ دیکھیں اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہی کا وہی ٹکڑا جو ہے پھر سے دہرا دیا گیا. اب یہاں پر خوشخبری دی گئی ہے عمل صالح کرنے والوں کو. اور جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ عمل صالح صبر کے ذریعے ہی ممکن ہے.
اگر صبر کی صفت نہیں ہے انسان میں، آپ عمل صالح نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی نماز کی ہم نے بات کی، جس میں صبر نہیں ہے وہ نماز وقت پر نہیں پڑھ سکتا، پابندی سے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ خوشی کے موقع پہ بھی صبر نہیں کر سکے گا. اگر اللہ کا احساس نہیں ہے اور وہ غم کے موقعوں پر بھی صبر نہیں کر سکے گا تو عمل صالح ہوگا ہی نہیں. اگر صبر ہے تو خوشیاں بھی عمل صالح بن جائیں گی اور غم کا موقع بھی عمل صالح بن جائے گا. عبادات وقت پر ہوں گی وہ بھی عمل صالح بن جائیں گی. تو جو نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، پتہ چلا کہ نیک عمل کا جو میدان ہے، یہاں جو کمپٹیشن ہے، اس میں بالکل جینڈر ایکوالٹی ہے. کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے اللہ کے ہاں عورت یا مرد ہونے میں. انسان ہونے کے ناطے، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے عورت اور مرد بالکل برابر ہیں. فاستبقوا الخیرات، دوڑ لگاؤ نیکیوں میں، اس میں میدان برابر ہے، کمپلیٹ ایکوالٹی ہے. اپنے آپ کو عورتیں کیوں محدود رکھتی ہیں؟ دنیا کی ویجز، دنیا کی تنخواہیں اور دنیا میں نوکریوں تک. اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی غلامی کریں اور پھر دیکھیں ترقی کے کتنے موقع ہیں جو ان کو ملیں گے. کوئی جنت کا درجہ ایسا نہیں جو صرف مردوں کے لیے مخصوص ہو اور عورتوں کو وہاں تک رسائی حاصل کرنے کا موقع نہ دیا گیا ہو. تو جو نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو مومن، ایمان والا ہو، اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو. تو فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم لازماً اس کو زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی. پاکیزہ زندگی سے مراد آخرت کی زندگی بھی ہو سکتی ہے یقیناً، کوئی شک نہیں، اور دنیا کی بھی مراد ہو سکتی ہے. اگر دنیا کی زندگی ہم مراد لیں تو مطلب یہ ہے کہ مومن کو کوئی تنگی، کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل اس کو پیش آئے، کوئی تکلیف پیش آئے، کبھی بھی وہ ایسا پریشان نہیں ہوتا کہ ناپاک اور خبیث چیزوں کی طرف مائل ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ مومن پر مالی پریشانی آئے، لیکن وہ کبھی رشوت لینے کا یا چوری کرنے کا یا دھوکہ دینے کا نہیں سوچے گا. مومن پر عین ممکن ہے ذہنی پریشانی آئے، لیکن وہ کبھی جادو ٹونا کرنے کا نہیں سوچے گا. اسی طرح مومن کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، خوشیوں میں کبھی بھی وہ حرام کاموں کا ارادہ نہیں کرے گا. خوشیاں بھی اس کی زندگی میں آئیں گی، کبھی وہ اللہ کے رسول اور اللہ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں کرے گا. تو خوشیاں بھی بڑی پاکیزہ اور پریشانیاں بھی اس کی پاکیزہ. ہر چیز اس کی پاکیزہ رہتی ہے، صاف ستھری رہتی ہے، طیب رہتی ہے زندگی اس کی. طیب زندگی ہو سکتا ہے عقل کو زیادہ اپیل نہ کرے. عقل کہے کیا فائدہ ایسی طیب زندگی کا کہ جس میں دشواری ہو، جس میں تنگی ہو، جس میں خواہشات پر پابندی لگانی ہو. عقل ہو سکتا ہے خوش نہ ہو. اگر ریشنل طور پہ ہم دیکھیں، ہم ہو سکتا ہے ریشنلائز نہ کر سکیں اس چیز کو، لیکن جو انسان کی فطرت ہے وہ پسند کرتی ہے کہ میرا ضمیر مطمئن ہو، اندر سے دل اور دماغ پر بوجھ نہ ہو، ضمیر پر کوئی گناہ کی گندگی کا بوجھ نہ ہو، دل میں غم، غصہ، نفرت، بدگمانی اور کینہ یا اس طرح کی دوسری چیزیں نہ ہوں. تو یہ ہلکا دل جس کو ہم کہتے ہیں نا، صاف دل، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. چاہے انسان کو اپنے گھر میں چٹنی روٹی ہی کھانے کو مل رہی ہو اور گھر میں آپس میں جو لوگ ہیں ان کے دل صاف ہیں ایک دوسرے کی طرف سے، تو الحمدللہ یہی تو ہے حیات طیبہ. گھر میں جو کمائی لا رہے ہیں مرد، پاکیزہ کمائی ہو، صاف ستھری کمائی ہو، سود یا رشوت یا چوری یا دھوکہ نہ ہو اس کے اندر، تو یقین کریں کہ وہ اتنی سی بھی ہونا ہوتی بڑی پاکیزہ ہے اور بہت پرسکون ہوتی ہے، سکون دینے والی ہوتی ہے. لیکن گھر میں اگر کمائی آ رہی ہے، اس میں سود بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے اور رشوت بھی ہے اور چور بازاری بھی شامل ہے، وہ کروڑوں بھی ہوگا تو گھر میں سکون نہیں ہوگا. حیات طیبہ انسان کو نصیب نہیں ہوگی، دلی سکون نہیں ہوگا، عبادت میں دل نہیں لگے گا، دکھاوا کرنے کو دل چاہے گا، اسراف کرنے کو طبیعت آمادہ ہوتی ہے. اور جب حیات طیبہ ہوتی ہے انسان کی تو انسان کا دل چاہتا نہیں گناہوں کے اندر ملوث ہونے کا، اور آپس میں زندگی بھی پرسکون ہوتی ہے، طیب پاکیزہ زندگی.
اور یہ پاکیزہ زندگی ہی ہے کہ جس کی تلاش میں آج انسانیت بھٹک رہی ہے ادھر سے ادھر. کیا نہیں ہے لوگوں کے گھروں کے اندر، آپ بتائیے. سب کچھ ہے، لیکن چونکہ حیات طیبہ نہیں ہے نا.